کہ ہم کب تک معاف کریں؟ تو نے کہا کہ اگر آپ کو معاف کرنے کی صلاحیت اور افادیت مل جائے اتنی دفعہ معاف کرو. یہ سوال کیا صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک غلام تو غلام ہوتا ہے نا, ہم غلام کی غلطی کو ایک دن میں کیا بار معاف کریں, کتنی بار معاف کریں؟ تو آپ نے فرمایا 70 مرتبہ تو معاف کرو. تو گویا کہ غلام ہو اور وہ غلطی کرے آپ کی کہنا نہ مانے, اس کو کتنی بار معاف کرو؟ 70 مرتبہ, ایک دن میں معاف کرو. یہ اس کا مقابلے کی ایک بات بتائی آپ نے کہ 70 مرتبہ اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگا کرو. ہر روز 70 مرتبہ استغفار پڑھو. 70 مرتبہ آپ اس کی استغفار پڑھتے تھے اور آپ غلطیاں معاف کرتے تھے. کسی انسان کو حضور پاک نے اپنے ساتھ ہونے والی کسی ذاتی کے بدلے میں آج تک آپ غصہ نہیں فرمایا ذاتی طور پر. تو یہ راستہ آپ نے بتلایا کہ تم بدلہ اب اللہ تعالیٰ کا فرشاد ہے, آنکھ کا بدلہ آنکھ لے سکتے ہو, سر کا بدلہ سر, جان کا بدلہ جان, وغیرہ وغیرہ, لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب کتنی مرتبہ بہتر ہے تمہارے لیے؟ اللہ کیا حکم ہے تمہارے لیے بہتر ہے. اب کتنی مرتبہ بہتر ہے؟ ہر بار ہی بہتر ہے. وہ اپنی خون چھوڑیں گے, ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں؟ کہ تو ظلم کرتے جا اور ہم معاف کرتے جائیں گے, کرتے چلے جاؤ, کیونکہ تم ویسے بنے ہوئے ہو, ہم ایسے بنے ہوئے ہیں. تو اپنی خون کی بات ہے. ایک بزرگ بڑے بڑے کام کرتے تھے, وہ کہیں بیٹھے ہوئے بچھو ڈسنے لگ گیا, بچھو ڈسا, آپ وہ دیکھتے جا رہے ہیں, تو پھر ہاتھ میں رکھا, پھر ڈس گیا. تو آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھو ظالم جو ہے اس کی خون کب تک ہے, کہتے اس کی خون تو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں اس کی دعا کر رہا ہوں. مدعا یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرتے جائے, تم اپنا کام کرتے جائے. یہ تو معاف کرنے کی بات ہے نا, معاف کرنے کی بات نہیں ہے, بات اس سے آگے ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک درویش ایک جگہ سے جا رہا, اس کو کسی جس جگہ جا رہا ہے تو اس کے کھیتوں میں سے گزرا, گھوڑوں سمیت, ساتھیوں سمیت, اور ان لوگوں نے, کسان جو تھا مالک, اس نے بہت برا میں لگا, آپ ہماری کھیت میں سے گھوڑے لے کے گزر گئے اور یہ فصل خراب کر دی, یہ کر دی, وہ کر دی, وہ الٹا پلٹا بول, تو کون ہے تیرا کون؟ آپ اترے گھوڑے سے, اس کسان کو جو بک کرتا تھا, گالی دیتا تھا, اس کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور اس کو فیض دے دیا. فیض, وہ جو مرید ہے خاص بات صفات ہے, کہ 10 سال آپ کے ساتھ ہے, 15 سال ساتھ ہے, سنو سے فیض نہیں چاہتی, یہ اس کا رنگ ہی بدل گیا. آپ نے بتایا بات یہ ہے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے مکمل دیا, جو میرے پاس ہے میں مکمل لے کے جاؤں گا. جو اس کے پاس ہے وہ دے گیا, مجھے جو پاس ہے میں دے کے آ جاؤں گا. تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ ظالم اگر ظلم کرتا جا رہا ہے, سنسیئرلی کرتا جا رہا ہے, تو سنسیئرلی معاف کرتے جاؤ. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تم پیش کرو, اس کے بعد تو ظلم ہے وہ پیش کیا, تمہارے پاس کیا تھا؟ اگر تم ظلم کا بدلہ چاہتے ہو تو پھر تم یہ دیکھ لو کہ کبھی تم نے ظلم کیا ہو, تمہیں اپنا بدلہ واپس آ جائے گا. اس لیے معاف کر دینا جو ہے یہ اس کا کوئی حد نہیں ہے, جتنی مرضی مرتبہ معاف کرو, 1000 بار معاف کرو. اس کو کیا معاف کرنا ہے؟ اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. یعنی کہ ظلم کو ایک بار ہونے والا, آپ کے ساتھ ظلم کرنے والا تو ایک دفعہ کرتا ہے, اور آپ ہر روز ظلم کرتے ہو یاد کر کر. اگر تم معاف کر دو تو اپنے آپ کو صاف کر دو کہ ہم آزاد ہو گئے, صاف ہو گئے. اب اس کے ظلم کے کون سا ظلم کس نے کیا تھا؟ وہ آپ کو گالی دے کے دکھا, چھوڑو اس بات میں کیا ہے, گالی گولی کیا ہوتی ہے, میری تو یاد ہی نہیں ہے. کہ ہم نے سننا تھا, ہمیں بڑا افسوس ہوا, تو آپ نے تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے. اور اس کا بیچارہ بڑا آدمی ہے, نلائق آدمی ہے, اس کا پتہ گالی کیا ہوتی ہے. تو یہ تو کسی پیغمبر کو کسی انسان نے بھی کئی انسان نہیں مانا. ماننے والے کہتے تھے, کبھی جادوگر کہتے تھے, کبھی ساحر کہتے, کبھی مجنون کہتے, کبھی کچھ کہتے. یہ کیا ہے, آپ کیا کرتے جا رہے ہیں, یہ کیا بات, یہ کوئی ٹھیک بات ہے؟ آپ سنتے رہتے تھے, جانتے تھے کہ تعلق ہے. اللہ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق جتنا زیادہ ہوتا ہے ان میں اتنی معاف کرنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اور جس کا تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے, بلکہ بدلے میں پھر ظالم ہو جاتا ہے. ظالم سے بدلہ لیتے وقت مظلوم بھی ظالم ہو جاتا ہے. اس لیے اس شعبے سے بچو. تو یہ ہے فیصلہ جو ہے نا اللہ میاں کا. ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ میاں نے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصہ نہ کرنے والے لوگ اور معاف کر دینے والے لوگ. اور احسان کا مطلب ہے ظالم کے ساتھ اس کو معاف کر کے تھوڑا سا اس کو چائے بھی پلا دو, یہ احسان ہے. مقصد یہ ہے کہ احسان, اگر آپ ایسا کرو
बदी को नेकी से दफा करो, बदी बदी से दफा नहीं होगी, ये बदी की खूबी है। अब बदी जब भी दफा होगी नेकी से होगी, और जुल्म जब भी दफा होगा ना तो रहम से होगा। इसलिए तुम्हें कभी मौका मिले इंतकाम का, उस वक्त आप रहम होने का, यहीम होने का आप शोभा दिखाओ और उसे माफ़ करो। ये तो बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा कुछ करके दिखाया, बड़ा बड़ा कुछ करके दिखाया। ये तो आम कहानियों में मिसाल है कि कातिल घर आ गया मेहमान के रूप में, उन्होंने कहा चल जा तेरे साथ में आज माफ़ कर देता हूँ कि तू हमारे घर है। मेहमान जो आ गया तो आप मेहमान की करनी है, तवाज़ो करनी है, हर चल कि तू कातिल है लिहाजा हमने माफ़ किया। क्या ऐसा वाक़या हुआ कि हज़ूर पाक ने इरशाद फरमाया कि आज मैं माफ़ करता हूँ कत्ल, ऐसा फरमाया आपने? अगर आपने फरमाया कत्ल माफ़ कर दिया, आपने चचा कत्ल माफ़ कर दिया, कसम के कत्ल माफ़ कर दिया, हुआ था तो तुम नहीं कर सकते। अब कत्ल से ज़्यादा तो कोई नहीं जुल्म होता, माफ़। तो ये माफ़ कर देना, कर्जा माफ़ कर देना, जुल्म माफ़ कर देना, जालिम को माफ़ कर देना, कितनी दफ़ा माफ़ करना चाहिए? एक दिन में 70 दफ़ा। तो ज़िंदगी में कितना मरतबा हिसाब लगा के कल आना अगली दफ़ा, अच्छा ज़िंदगी की तरफ 70 दफ़ा। तो ये है माफ़ करने का मिजाज है, इंतकाम न लेने वाला एक मिजाज है। तुम मिजाज बना लो तो तुम्हें मुश्किल को नहीं होगी, ये तुम्हारा मिजाज है। और खून के अंदर जो है टेम्परेचर नहीं आएगा, वो देखो फिर भी गाली निकाल के फिर वैसे बात हो गई, उसको पकड़ो, उसको कैसे होगा, बच्चे तो जाने भाई, ये फजूल बात। आवाज़ से काम न खुद न दुरुस्त के गुजारा, बस चलते जाए, जो मर्जी है तुम अपना करते जाओ, तो अपने रास्ते चलते चलो और लोगों के साथ परवाह न करो।